السلام علیکم۔ ٹاکنگ چیپٹرز کے خوبصورت اور پیارے ویورز کے لیے نیک تمنائیں اور بہت سی دعائیں لیے محمد سلطان ارشد حاضر ہے۔ الحمدللہ پچھلے 2 سال کووڈ میں گزارنے کے بعد آج کسی حد تک انسان سکھ کا سانس لے رہا ہے۔ پچھلے 2 سال جیسا کہ آپ سب کو علم ہے انتہائی خوف اور تذبذب میں گزرے۔ پچھلے 2 سال جہاں ٹریڈ اور اکنامکس کو دھچکا لگا، جہاں فائنینشیل سچویشنز بہت بگڑ گئی تھیں، جہاں سوشل لائف انتہائی ڈسٹرب رہی، وہیں پہ تعلیمی سرگرمیاں بھی جو ہیں معطل رہیں۔ اگر کہیں تعلیمی سرگرمیاں چلتی رہیں تو وہ بہت ہی بے ہنگم انداز میں۔ اور پچھلے 2 سالوں میں جہاں بہت سے نقصانات ہوئے، وہیں تعلیمی شعبے میں بے پناہ نقصان دیکھا گیا۔ اسی تناظر میں کووڈ کے دوران ایک مختصر سا کالم لکھا تھا، اور وہ کالم میں آج اپنے ناظرین کے لیے لے کے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ہلکا پھلکا کالم آپ کو پسند آئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی اسٹوڈنٹس کی سائیکی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا اسٹوڈنٹ کس طرح تعلیم کو لیتا ہے اور تعلیم کی امپورٹنس کچھ اس کے متعلق بات کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہلکی پھلکی سی اس میں سیٹائر کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے کہ کس طرح گورنمنٹس نے تعلیم کے ساتھ سلوک کیا، اور خاص طور پہ کس طرح پاکستان میں تعلیمی اداروں کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا کالم پسند آئے گا، تو آغاز کرتے ہیں، سنیے گا۔ چند سال پہلے تک اسکول اور ہسٹری جیسے سست رو سبجیکٹ کا صرف اتنا ہی تعلق تھا کہ چند ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول زبردستی یونانی و ایرانی آثار قدیمہ کے نہ سمجھ آنے والے دیو مالائی قصے ہمارے ذہین و فطین طلباء و طالبات کو رٹائے جاتے، ورنہ ہمارے بچے تو وہ بچے ہیں، جی ہمارے بچے، ہماری جو موجودہ جنریشن ہے، ہمارے بچے تو وہ بچے ہیں جو اپنے باپ سے اوپر دادا کو جاننے کی کوشش تک نہیں کرتے۔ تو قبل مسیح کے اشوکا اور سکندر یونانی سے بھلا انہیں کیا واسطہ، انہیں اس سے کیا کام، انہیں کیا لگے کہ وہ سکندر یونانی کو پڑھیں یا اشوکا کو پڑھیں یا دوسرے قبل از مسیح کے یا تاریخ کے دوسرے کرداروں کا مطالعہ کریں۔ ہسٹری کسی حد تک خشک سبجیکٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور ہمارے طالب علم اکثر اس سبجیکٹ سے نالا ہی رہتے ہیں، پریشان ہی رہتے ہیں۔ اینیویز، لیکن فی زمانہ ملک خداداد کے تعلیمی اداروں پر کورونا کے مسلسل حملوں سے گمان ہونے لگا ہے کہ جلد ہی ہمارے تعلیمی ادارے محکمہ آثار قدیمہ کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ نیتوں کو بھاگ ہوتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر IK عمران خان صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف، نیتوں کو بھاگ ہوتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر پہ یہ درج بالا کہافت پوری اترتی ہے۔ خدا بھلا کرے، ہمارے ڈائنامک پرائم منسٹر بہت ہی اعلیٰ ویژن کے مالک ہیں یا تھے۔ ان کے ویژن میں سیاحت، ٹورزم جیسا شعبہ بھی سر فہرست ہے۔ عمران خان نے بہت کوشش کی اپنے ٹینیور میں، 3.5 ایئرس کا جو ان کا ٹینیور رہا، کہ وہ سیاحت کو پروموٹ کریں، پاکستان میں ٹورزم کو پروموٹ کریں۔ تو اسی حوالے سے کہ سیاحت جیسا شعبہ بھی سر فہرست ہے۔ بلا شبہ پاکستان سیاحتی مقامات کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن نئے پاکستان میں پھر نئے سیاحتی مقامات بھی تو شاید شامل ہونے چاہیے۔ جب ہم نیا پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں یا نیا پاکستان بنانے کی طرف جا رہے ہیں، تو پھر کچھ سیاحتی مقامات نئے بھی تو ہونے چاہیے۔ اور لگتا ہے کہ موصوف عمران خان صاحب تعلیمی اداروں کو سیاحتی مقام یعنی آثار قدیمہ کا ہی درجہ دینا چاہتے ہیں۔ جہاں کبھی کبھی لوگ آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں، اس مقام کو سیاحتی مقام کہتے ہیں، اور خاص طور پہ آثار قدیمہ سے ریلیٹڈ جو مقامات ہیں وہاں تو پھر بہت ہی شاذ و نادر جو ہے وہ چکر لگتا ہے۔ اینیویز، اسکول اور آثار قدیمہ۔ اور اگر بات کریں تعلیم کی اثر پذیری کی، تو ہماری قوم پہ تعلیم اثر پذیر ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں کہ ہماری قوم پر
تعلیم کا کوئی اثر ہو۔ بھلا ہو بھی کیسے؟ ہم ٹھہرے جوہری قوت، اٹامک پاور، جی وی آر دا 7th atomic power of the world and the first Muslim state having atomic power۔ ہم پہلی مسلم ریاست ہیں اور دنیا کی 7ویں ریاست ہیں جس کے پاس جوہری قوت ہے، اٹامک پاور ہے۔ ہم نے یوم تکبیر بھی مناتے ہیں اس سلسلے میں۔ ہم ٹھہرے جوہری قوت اور ہماری موجودہ اسٹوڈنٹ جنریشن ویسے ہی بہت ایڈوانس ہے جی، جس کو کم از کم گزشتہ صدی یا دہائی میں فارغ التحصیل اساتذہ قطعاً یہ کہہ کر بے وقوف نہیں بنا سکتے کہ علم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ یعنی جوہری قوت رکھنے والا بھلا کیوں کر ایسا علم یا ایسی تعلیم حاصل کرے جو تلوار سے مماثلت رکھتی ہو۔ آج کل تلوار کا کیا کام، آج بھی ہم ٹیچرز یہی کہتے ہیں کہ جی علم تلوار سے زیادہ اثر پذیری رکھتا ہے، اور اس زنگار آلود تلوار کی رہی صحیح اثر پذیری اب کورونا کی بدولت دم توڑ ہی جائے گی۔ لیکن بھلا ہو ہماری ایجوکیشن منسٹری کا جی، مراد راز صاحب اور کورونا مانیٹرنگ سیل کا، جو شبانہ روز یہ بات ثابت کرنے پر بضد ہیں کہ کورونا جیسے وبائی مرض نے سینما، مارکیٹ، پارکس اور تفریحی مقامات سے منہ موڑ کر خاص طور پر تعلیم کے حصول کے لیے ہمارے کلاس رومز کا انتخاب کیا ہے۔ جی ہمارے کلاس رومز میں کووڈ بہت ہی ایفیکٹو رہا ہے پچھلے 2 سالوں میں، کیونکہ خاص وبائی مرض ہے یہ کورونا، اور ہم خاص چیزوں کو خاص پروٹوکول دینے کے ویسے بھی عادی ہیں۔ جیسا کہ کوئی غیر ملکی کرکٹ ٹیم آئے تو لاہور یا کراچی اسی پروٹوکول کے پیش نظر مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آسٹریلیا اور اس سے پیچھے بہت سی ٹیمز آئی ہیں، اچھی بات ہے، سپورٹس پروموٹ ہونی چاہیے، لیکن جس طرح گراؤنڈ کے ارد گرد چند کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے، وہاں پہ رہنے والے لوگوں کے ساتھ جو حالات و واقعات پیش آتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اینی ویز پروٹوکول دینے کے عادی تو ہیں ہم، تو کیوں نہ چینی اور ولایتی کورونا کی آمد پر شفیق ایجوکیشن منسٹری شفقت نہ دکھائے۔ شفقت انکل سے تو ویسے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس بہت محبت کرتے رہے ہیں، اور کورونا کی دلجوئی اور فول پروف پروٹوکول کی غرض سے اسکول خالی کیوں نہ کروائے جائیں۔ رہی بات اسٹوڈنٹس کی، تو نئی نسل ہے، نیا پاکستان ہے، آثار قدیمہ میں دل کہاں لگے گا۔ راست گو ہے ہمارا اسٹوڈنٹ طبقہ، سچ بولتے جی ہمارا اسٹوڈنٹ طبقہ، انہوں نے بہت زیادہ کمپینز چلائیں ٹویٹر پہ، فیس بک پہ شفقت انکل کے نام، اور مراد پوری ہو ہی رہی ہے مراد راز صاحب کے ذریعے۔ ان کی اس شفقت بڑے احسن اقدام سے ایک تاریخ ختم نہیں ہوتی تو دوسری مل جاتی ہے۔ ابھی اسکول بالکل بند ہوتا ہے، آنے والی اس تاریخ کو اسکول نے کھلنا ہوتا ہے، اور اس تاریخ سے پہلے ہی اسکول بند کر دیا جاتا تھا۔ بس چند ایک تاریخیں، اور پھر دیکھیے کیسا ترقی کرتا ہے پاکستان میں محکمہ آثار قدیمہ۔ ہمارے یہی اسٹوڈنٹس پرائم منسٹر کی مراد اور شفقت کی بدولت ان اسکولوں میں کبھی کبھار سیاحتی دورے پر آ ہی جایا کریں گے۔ الحمدللہ جی، کووڈ ختم ہوا اور پچھلے چند مہینوں سے تعلیمی سرگرمیاں باقاعدہ زور و شور سے اسکولوں میں چل رہی ہیں، لیکن ہم کس طرح اسٹوڈنٹس کو واپس اسکولوں میں لے کے آئے، اسٹوڈنٹس بالکل بھی راضی نہیں تھے۔ ابھی بھی جو ایگزام آنے والے ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس کے دل میں ابھی بھی کہیں دور موجود ہے کہ کوئی اور شفقت انکل آئیں گے، کوئی اور ان کی مراد پوری کرنے کے لیے۔ اینی ویز الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ اب کووڈ جیسا یہ موذی مرض آئندہ پاکستان اور دنیا بھر کے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اور تعلیمی سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں اور سوشل ایکٹیویٹیز دوبارہ سے اچھے طریقے سے بحال ہوں گی، ڈر اور خوف کی فضا جو ہے وہ دور ہوگی۔ جہاں ہم نے اپنے تئیں بہت سی کوششیں کیں اس موذی مرض سے لڑنے کے لیے، وہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم توبہ استغفار بھی کریں اور اللہ رب العزت سے مدد بھی مانگیں۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں بھی کچھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا۔ اینی ویز
آج اس موضوع پہ کوئی بات چیت نہیں ہے، لیکن بیسٹ آف لک فار مائی اسٹوڈنٹس جو کہ اس سال ایگزام میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ کسی کو کووڈ کا انتظار نہیں ہوگا، بلکہ اچھے طریقے سے امتحان کی تیاری کر کے وہ اپنے فائنل ایگزامز کی طرف جائیں گے۔ بیسٹ آف لک ٹو آل مائی اسٹوڈنٹس، اور جنرلی جتنے بھی دنیا میں اور پاکستان میں اسٹوڈنٹس ایگزام دینے جا رہے ہیں، ان سب کو بیسٹ آف لک، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ مختصر سا کالم پسند آیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اس کو پروموٹ کریں اور لائک کریں، اور اسپیشلی شیئر کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ شیئر کیا جانا چاہیے اس کا میٹیریل۔ اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو صحت کاملہ سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔